دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 منافقین اور صحابہ والی حدیث کو لے کر بہت سے اکابر صحابہ کرام علیہ اجمعین کی ذات پر منافق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی کردار کشی کرتے ہیں اور ان کے مقام اور قدر و منزلت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا اصل مقصد کیا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث سے مراد کون سے لوگ تھے، آج کی ویڈیو میں دلائل کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر نہ جائے، یعنی جس طرح سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا محال اور ناممکن ہے، ایسے ہی ان صحابہ کرام میں چھپے منافقین کا لبادہ اوڑے ان منافقین کا بھی جنت میں جانا ناممکن اور محال ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ تو ان منافقین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کہا ہے۔ تو یہاں روایت میں صحابی سے مراد صحابی اصطلاحاً نہیں ہے، کیونکہ اصطلاح تو بعد میں بنی ہے، اور اصطلاح میں صحابی سے مراد وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اور منافق کی وفات تو ویسے بھی حالت ایمان میں نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اصطلاحاً صحابی نہیں ہے، البتہ لغوی اعتبار سے صحابی ہے کہ بظاہر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ نہیں تھا۔ تو صحابی کا اصطلاحی معنی تو بعد میں واضح ہوا ہے۔ پھر کچھ فرقے اور اہل اعتراض یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء سے ان 12 منافقین کے نام پوچھے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا رکھے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے علماء سے ذرا ان کے نام تو پوچھنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے نام اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز رکھے ہیں اور صرف حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائے ہیں، لیکن اگر آپ کو ان کے نام معلوم کرنے پر اصرار ہی ہے تو امام طبرانی نے ان کے نام بھی نقل کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اشارے کناؤں سے جلیل القدر صحابہ کرام اور معروف صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں جو کہ دوبیلا پھوڑا نکلنے سے مریں گے۔ محترم ساتھیوں، دوبیلا آگ کا سراج ہے، یعنی ایک بڑا پھوڑا ہے جو کندھے یعنی سینے، پیٹھ وغیرہ پر نکلتا ہے اور اس میں سرخ پیپ اور حرارت ہوتی ہے، گویا کہ آگ کا سراج و شعلہ ہو۔ دوبیلا پھوڑے پھنسیوں کی بیماری کے متعلق 2 قسم کی احادیث ملتی ہیں، کچھ میں یہ منافقین کی نشانی کے طور پر بتائی گئی ہے تو کچھ احادیث میں اسے شہادت کی موت بھی قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں بظاہر تضاد ہو تو اس کی حقیقتاً تضاد پر محمول نہیں کرتے، بلکہ احادیث میں تطبیق دیتے ہیں کہ جس سے دونوں احادیث کا معنی صحیح بیٹھ جائے۔ لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ منافقت اعتقادی کی دیگر نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائے جائے اور یہ بڑا پھوڑا بھی پایا جائے تو پھر اس کو منافق قرار دیا جائے گا، اور اگر مسلمان کے جسم میں منافقت اعتقادی کی کوئی بھی نشانی نہ پائی جائے، اس میں اگر یہ دوبیلا پھوڑا یعنی پھنسی وغیرہ کی بیماری ہو جائے اور اس میں اس کی وفات ہو جائے تو پھر یہ شہادت کی موت قرار پائے گی۔ اسی ضمن میں کچھ فرقے معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ معاویہ ابن ابی سفیان میں منافقت کی کوئی نشانی ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کا یہ پھوڑا منافقت کی نشانی نہیں بلکہ شہادت کی نشانی ہے، لہٰذا امیر معاویہ منافق نہیں تھے، شہید تھے۔ ایک مشہور تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیونکہ عمار بن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑے تھے، کہ تم نے جو لڑائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف کی، یہ تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمایا تھا؟ اگر رائے ہے تو رائے تو درست بھی ہوتی ہے اور غلط بھی ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی
جو کہ عام لوگوں سے نافرمائی ہو۔ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت میں راوی حدیث ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور دوسرے راوی غندر کہتے ہیں کہ انہوں نے حدثنی حذیفہ کے الفاظ نہیں کہے کہ 12 منافقین ہوں گے جو نہ جنت میں جائیں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو پا سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو کر گزر جائے۔ ان میں سے 8 کو تو تم سے ایک دوبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا، یعنی ان کی موت کا سبب وہ دوبیلا پھوڑا بنے گا، یعنی ایک آگ کا چراغ ان کے کندھوں میں ظاہر ہوگا اور ان کے سینوں کو توڑتا ہوا باہر نکل آئے گا، یعنی اس پھوڑے میں ایک انگارہ ہوگا جیسے کہ چراغ رکھ دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ساتھی کہلانے والوں میں یعنی میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں سے 8 جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گھسے اور باہر نکل جائے، یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے، اور 8 کو ان کی نشانی کے لیے کافی ہوگا کہ انہیں دوبیلا پھوڑا یا پھنسی یا دمل ہوگا۔ اور 4 کے بارے میں اسود یہ کہتا ہے کہ جو راوی ہے اس حدیث کا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ ابن شعبہ نے کیا کہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث 7035۔ حدیث پاک میں لفظ صحابی آیا ہے جس کا اصطلاحی معنی صحابہ کرام ہے، یعنی اصطلاحی معنی مراد نہیں کیونکہ منافق اعتقادی مسلمان ہی نہیں، اور اصطلاحاً صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار یا ملاقات کرے اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حدیث پاک میں لفظ صحابی آیا ہے جس کا اصطلاحی معنی صحابہ کرام ہے، یہاں اصطلاحی معنی مراد نہیں کیونکہ منافق اعتقادی مسلمان ہی نہیں، اور اصطلاحاً صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرے اور اسی حالت میں یعنی ایمان کی حالت میں مر جائے۔ صحابی کی تعریف کے جو مختار و معتبر ہے محققین کے مطابق وہ یہ ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی یا دیکھا ہو اور ان پر ایمان لاتے ہوئے اس کی وفات بھی ایمان اور اسلام پر ہی ہوئی ہو۔ لہٰذا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے یا جو منافق اعتقادی تھے وہ صحابہ ہی نہیں تھے۔ صحابی تو وہ ایمان والا ہوتا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے یا ملاقات کرے اور حالت ایمان پر ہی اس کی وفات بھی ہو جائے۔ اس کی ایک واضح مثال اور دلیل پیش خدمت ہے کہ جب عبداللہ ابن سبا منافق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر بدکاری جیسے گھنونے الزامات لگائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ اجمعین کے بارے میں کہا کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو یہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ ابن سبا راس المنافقین کے اس بیان کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ابھی اس عبداللہ ابن سبا کا گلا کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر رہنے دو، پھر لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ ابن سبا کو بھی اپنا صحابی کہا۔ اس ضمن میں کہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور بظاہر وہ صحابہ کرام نہیں شمار ہوتا تھا لیکن وہ منافق تھا۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین تمام کے تمام عدول و نیک و جنتی ہیں، ان میں کوئی بھی کافر، مرتد، گستاخ، منافق و فاسق نہیں ہے، حتیٰ کہ آپس میں جنگ کرنے والے صحابہ کرام مثلاً معاویہ ابن ابی سفیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی فاسق و فاجر اور منافق نہیں۔ صحابہ کرام کو عادل و نیک ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ اجمعین عادل اور نیک تھے، مرتد، گستاخ، منافق اور فاسق نہیں تھے۔ اب رہا سوال کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا کہ وہ دوبیلا پھوڑا نکلنے سے وفات پائے، تو اس کے بارے میں بہت سے تاریخ دانوں نے اور مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ دوبیلا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کا شعلہ ہے، جو ان میں سے کسی کے دل کی رگ پر پڑے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن اکثر مورخین کے مطابق ان کی وفات طبعی موت سے ہوئی تھی،
یعنی بڑھاپے اور بیماری کے باعث موت ہوئی تھی۔ البتہ کچھ غیر معترف، غیر معتبر اور ضعیف روایات میں دوبیلہ یعنی جسم میں پھوڑا یا گلٹری وغیرہ نکل آنا کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات دوبیلہ پھوڑے کے سبب ہوئی جو ان کے پیٹ یا جسم کے کسی حصے میں نمودار ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے شدید تکلیف کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن یہ روایت تاریخی طور پر ضعیف، کمزور اور ناقابل تصدیق مانی جاتی ہے۔ مسند اسلامی مورخین جیسے ابن کثیر، طبری اور ابن سعد نے عمومی طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات سن 60 ہجری میں طبعی موت سے دمشق میں ہوئی تھی۔ دوبیلہ پھوڑا کی وجہ سے وفات والی روایات موجود ضرور ہے، مگر وہ غیر مستند، ضعیف، کمزور روایات میں شمار کی جاتی ہے۔ مستند مورخین کے مطابق ان کی موت طبعی بیماری اور عمر رسیدگی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور رہا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں موجود 12 منافقین کے بارے میں جو ارشاد فرمایا تھا، تو اس زمن میں امام طبری اور ابن خلدون رحمۃ اللہ اجمعین لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحابہ عقبہ کے بارے میں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تنگ گھاٹی سے گزرنے لگے تھے تو منافقین کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کرم کاس سے اس حملے سے محفوظ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دوبیلہ پھوڑا نکلنے سے مریں گے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ توبہ اور دیگر بھی صورتوں میں ان منافقین کی سازشوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن صحابہ عقبہ کا واقعہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مذموم سازش سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام یعنی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو ان منافقین کے نام بتلا دیے تھے اور ان کو حکم دیا تھا کہ یہ کسی پر بھی یہ نام ظاہر نہ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔